سرائے عالمگیر کے نواحی گاؤں گوڑا جٹا کی ممتاز شخصیات سابق کونسلر چودھری منیر احمد، حاجی چودھری نذیر احمد، چودھری بشیر احمد، چودھری شبیر احمد کے والد محترم اور چودھری طاہر نوید پٹواری، چودھری سجاد منیر، چودھری راشد منیر اسپین، چودھری ارسلان منیر، چودھری ظاہر وسیم، چودھری جنید نذیر، چودھری شاہزیب، چودھری افتخار سلطانی کے دادا جان اور چودھری شفیق الرحمان، چودھری شفاعت حسین، چودھری ندیم صابر، چودھری شہباز صابر کے نانا جان، حاجی چودھری نور داد کی روح کے سال ثواب کے لیے ختم کل کی محفل جامعہ مسجد اویس کرنی گوڑا جٹا میں منعقد ہوئی۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا اور معروف نعت خوان حضرات مولانا حافظ مصطفیٰ نقیبی ککروٹ، سید آصف حسین شاہ بہاری بوانجو دیگر نے برگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ ختم کل کی محفل سے مولانا میاں محمد عمران آپ کھوہار نے تفصیلی خطاب کیا اور مولانا اشفاق فارسی نے اجتماعی دعا کروائی۔ ختم کل کی محفل میں ممتاز سیاسی و سماجی مذہبی کاروباری شخصیات سمیت معززین علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ہمارے قوم کہا جاتا ہے، ڈاکٹرز جنہیں مسیحائی اوصاف کا حامل قرار دیا جاتا ہے، طبیب ڈاکٹر جن سے علاج کرواتے ہیں، اور ہر شعبے میں دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہر شعبے والا اپنے شعبے کے اعتبار سے وہ کسی خاص خاصیت کا حامل ہوتا ہے، لیکن اس اتنے تعلیم یافتہ ترقی یافتہ دور کے اندر کہ جب اساتذہ کو تنخواہ دار ملازم بنا دیا جائے اور کبھی سنا ہے کہ ڈاکٹرز مریض ہاسپٹل میں بیڈوں کے اوپر اور وارڈ میں موجود ہوں اور ڈاکٹر ہڑتال پہ چلے جائیں، یہ ہمارے معاشرے کی ایک تصویر ہے، تھوڑا سا ایک رخ ہے۔ معذرت کے ساتھ حالات کو جب ایسی سچویشن سے پالا پڑے اور یہ دیکھنے میں یہ منظر آئے کہ ڈاکٹر جو مسیحا ہوتے ہیں وہ مریض پڑا ہے، مر رہا ہے، جان اٹکی ہوئی ہے اور وہ ہڑتالوں پہ چلے جائیں، مہمان قوم اساتذہ کو سڑکوں پہ بیٹھ کے بھوک ہڑتال کرنی پڑے، یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ اس وصف خاص سے عاری ہونے کا نتیجہ ہے جو تعلیم کے نتیجے میں ہمارے اندر بطریقہ اور آنی چاہیے تھی کہ ہمارا اخلاق اچھا ہو جاتا، لیکن ہم اخلاق سے دور ہوتے چلے جا رہے۔ اور یہ اخلاق آپ دیکھ لیں، آئیں میرے ساتھ سفر کریں، سڑک کے اوپر چلتے ہیں، کسی کے اندر برداشت نہیں ہے، نہ سائیکل والے میں، نہ موٹر سائیکل والے میں، نہ گاڑی والے میں۔ رکشے والا چاہتا ہے کہ ٹرک کو چیر کے اندر سے نکل جاؤں، یہ کیا چیز ہے؟ اخلاق کی کمی۔ اخلاق اگر ہمارے معاشرے میں موجود ہو تو جو ہے، جس کی جو حیثیت ہے وہ وہیں پہ رہ کے کام کرے۔ آج اخلاق نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ استاد، اسکول ٹیچر وہ اپنے مقام سے نکل کے کچھ اور بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر اپنے مقام سے نکل کے کچھ اور بننا چاہتا ہے، مسجد کا امام اپنے مقام سے نکل کے کچھ اور بننا چاہتا ہے، شیخ طریقت خانقاہ سے نکل کے کچھ اور بننا چاہتا ہے۔ وہ اپنے شعبے سے کیوں نکلنا چاہتے ہیں؟ اس اخلاق سے عاری ہونے کی وجہ سے۔ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہے وہی رہے، جو ہے وہی رہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جو صاحب ایمان ہے، ہمارے صالحہ محض مسجد میں 5 وقت یہ سجدہ کرنے کا نام تو نہیں، ہماری دنیاوی زندگی کو ہم دنیاوی زندگی قرار دے کے جو مرضی کرتے پھریں۔ زندگی ہمیں اللہ نے دی ہے،
جس زمین پہ رہ رہے ہیں، جس کے پیچھے ہم لڑتے مرتے تھکتے نہیں ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ مرنا ہم نے اللہ کی مرضی سے ہے۔ یہ جو درمیان کا پیریڈ گزارنا ہے زندگی کا، یہ ہم اپنی مرضی سے کیسے گزارے؟ واہ، زندہ باد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوانین بنائے، قوانین وضع فرمائے، قواعد و ضوابط متعین فرمائے زندگی گزارنے کے، اور اسے جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ہم تک پہنچایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہم نے اسے محض ثواب کی کتاب سمجھا۔ مر گئے، مرنے والے کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ دو، کل شریف کا ختم ہے، سورہ اخلاص اتنے ہزار دفعہ پڑھ لی ہے، فلاں سورت اتنی دفعہ پڑھ لی ہے۔ ہم نے صرف قرآن کو اعلی ثواب سمجھ لیا۔ ثواب اپنی جگہ پہ، اس پہ کوئی شک نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے، آپ نے اس بات کے اوپر ہماری تربیت بھی فرمائی ہے کہ مرنے والے کے قریب سورہ یاسین پڑھو، اگر اس کی زندگی ہے اسے شفا نصیب ہو جائے گی، اور اگر اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے تو موت آسان ہو جائے گی۔ سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھیں، 1 ختم القرآن کا ثواب۔ یہ سورہ یاسین 1 دفعہ پڑھیں، 10 ختم القرآن کا ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں، میری بھی یہ خواہش ہے، جب میرا وقت آئے پہلی میری خواہش یہ ہے، سب اس پہ آمین کہیے گا، اللہ تعالیٰ اپنے رستے میں مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ لیکن اگر یہ اعلیٰ مرتبہ، اعلیٰ منصب شہادت کا نصیب نہ ہو، تبھی موت آئے، بستر مرگ پہ ہوں، تو میرے بھی اہل و عیال، میرے بھی قریبی میرے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھے، میری بھی یہ خواہش ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہر چیز یہ نہیں ہے کہ قرآن کا نزول محض ثواب کی خاطر آیا ہے، محض مرنے میں آسانی کے لیے قرآن کا نزول ہوا ہے، قرآن کو جینے کے لیے نازل ہوا ہے کہ ہمیں جینے کا ڈھنگ آ جائے۔ ہمارے اسلاف تھے، ہمارے اکابرین تھے، جن کا نام سن کے کیسر و کسریٰ کے محلات لرزتے تھے، لیکن ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ یہ آج کی مال و دولت ان کے پاس نہیں تھی۔ آج ہر بندے کی خواہش یہی ہے کہ میں مالدار ہوں تو مالدار سے مالدار تر ہو جاؤں، جو ہوں اس سے بھی آگے بڑھوں۔ ہم اپنی اولاد کی، اپنے آنے والی نسل کی تربیت اسی کے اوپر کر رہے، اس سے علاوہ تمہاری کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ لیکن حکیم الامت اقبال علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن۔ قرآن سے ہمارا تعلق نابید ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ رمضان شریف میں قرآن پاک کو کھولا جاتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو سب سے اعلیٰ وصف ہے وہ بھی دعوت حق ہے، سنت مبارک۔ آج ہم سنت کی بات کریں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 1,24,000 انبیاء، انہوں نے بھی دعوت اللہ دی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراج منیر بھی بنایا ہے، خوشخبری دینے والا بھی بنایا ہے، ڈر سنانے والا بھی بنایا ہے، داعیاً الی اللہ بھی بنایا ہے، دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے ساتھ بندوں کا رابطہ بحال کرنا، بھولی بھٹکی مخلوق کو اس کے خالق کا رستہ بتانا، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، ساتھ میں سوٹا مار کے نہیں، ٹخنوں پہ سوٹیاں مار کے نہیں، لہجے میں سختی لا کے نہیں، پیار سے، محبت سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو محبت کا مظاہرہ کیا، اقبال کہتے ہیں محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے۔ آج محبت کا عنصر ختم ہو گیا، آدمی برداشت آ گئی، بھائی بھائی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں بیٹی میں اختلاف ہے، باپ بیٹے میں اختلاف ہے، ہر گھر کے اندر اختلافات ہی اختلافات نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم سے ہم نے دوری اختیار کی۔ ہمارے جو بچپن کی جو عمر گزری ہے، یہ جو 30-35 سال پہلے کہ وہاں پہ پھر کچھ حالات تھے، قرآن پاک پڑھنے کی رغبت تھی، آج تو وہ بھی نظر نہیں آتی، اور اخلاق کا جو آخری درجہ تھا ہم تو اس سے بھی نیچے چلے۔
لیکن یہ چیز، یہ اعلیٰ وصف ہم میں کیسے آئے گا کہ جب ہم نہ، میں نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھائیں، پڑھانا کوئی بری بات نہیں ہے، پڑھائیں، ضرور پڑھائیں، لیکن میں آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتا، میرے پاس اختیار ہی نہیں۔ اسکول میں پڑھا رہے ہیں، اسکول میں جا کے کم از کم آپ اپنے بچوں کے حال احوال تو پوچھ سکتے ہیں، اساتذہ سے، پرنسپل سے، جو وہاں پہ ان اداروں کو آن کر رہے ہیں، ان سے جا کے کانٹیکٹ کو کر سکتے ہیں، ان کے دروازے پہ دستک کو دے سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں۔ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ جو ہمارے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بھانجے ہیں، بھانجیاں ہیں، بھتیجے ہیں، بھتیجیاں ہیں، جو ہمارے چھوٹے بھائی بہنیں ہیں، ان کے متعلق جا کے ہم خبر لیں۔ اسکول اب جو پرائیویٹ اسکول کا سلسلہ چلا ہے، ایک کاروبار کی صورت میں، معذرت کے ساتھ، کئی میرے دوست، میرے بھائی بیٹھے ہوں گے، لیکن یہ ایک اجتماعی بات ہے، کسی کو تنقید نہیں کر رہا۔ وہاں پہ کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اکنامکس کا ایک اصول ہے کہ جو جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، جس چیز کی طلب یا تقاضا زیادہ کیا جاتا ہے، ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اسی چیز کو معاشرے کے اندر زیادہ پرووائڈ بھی کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اسکول کے اندر ہماری ڈیمانڈ کیا رہ گئی؟ ہماری ڈیمانڈ فقط اتنی ہے کہ برٹش انگلش ہو اور برٹش لہجے میں ہمارے بچے بول سکیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس اسکول میں بھی، جس برانڈڈ اسکول کے اندر ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، ہمارے بچے برطانوی لہجے میں برطانوی انگلش بول سکیں۔ تو اسکول والوں کا، پرنسپل کا، جو ڈائریکٹر ہیں، ان کا کوئی دماغ تو خراب نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ ایک ایسا بندہ لا کے، ایسا ٹیچر لا کے بٹھا دیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سکھائے۔ ہماری ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، بے شک ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے بچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سیکھیں، تو وہ ایک اضافی استاد کیسے وہ ہائر کرے وہاں؟ اگر ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ کوئی اور کچھ اور سکھائے نہ سکھائے، ہمارا بچہ کچھ بنے نہ بنے، لیکن ہمارے بچے کو ابو سعید ابو الخیر مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اخلاقیات سے مزین کر دو، ہمارے بچے کو شیخ سعدی کے اخلاقیات سے متزین کر دو، ہمارے بچے کو مولانا رومی کے اخلاقیات سے مزین کر دو، ہمارے بچے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کریمانہ سے متزین کر دو۔ جب ہماری یہ ڈیمانڈ ہوگی تو آٹومیٹک اسکولوں میں ایسے استاد مہیا کرنے پڑیں گے۔ بے شک جب ہم نے مدرسے میں پڑھا، پہلی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے درس نظامی میں، وہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کریمہ سعدی، کریمہ سعدی کے پہلے دو سبق چھوڑ کے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، اس کے علاوہ پورے کا پورا کریمہ، اس وقت ہم نے سمجھا کہ یہ فارسی سکھانے کے لیے ہمیں پڑھایا جا رہا ہے۔ آج پتہ چلتا ہے کہ یہ فارسی سکھانے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں اخلاقیات سے مزین کرنے کے لیے پڑھایا گیا۔ شیخ فرید الدین عطار، ان کا کلام پڑھ لیں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مسنوی شریف پڑھ لیں، اور ان بزرگان دین جنہوں نے قرآن و سنت کا جو عملی نتائج تھے انہیں فارسی میں نقل کیا، آج فارسی سے انہیں دور کر دیا گیا۔ ابھی وقت ختم ہو گیا، اگر میں اس پہ بھی بات کرتا کہ برطانیہ والے یہاں سے جاتے جاتے انہوں نے کیسے فارسی اور عربی سے بھی دور کیا، یہ ان کی پلاننگ تھی۔ ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنا، ہماری صفوں میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا، اختلافات کو ہوا دینا، آج وہ کامیاب ہو گئے، یہاں سے جانے کے باوجود وہ کامیاب ہو گئے۔ ہم فرقوں میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹنے کے بعد آج تو ہم فرقیوں میں بٹ گئے، فرقے نہیں رہے، فرقیاں بن گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ ہم وہ اللہ کا فرمان بھول گئے اور اپنی ایک ڈگر پہ چل نکلے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاؤں اکھڑے ہوئے۔
न्यूक्लियर ताकत होने के बावजूद, एटमी पावर होने के बावजूद हम भिख मंगे बन गए, हम मुताज होके रह गए, हमारे पर काट दिए गए। वजह क्या है? वजह ये कि वो जो पावर थी, वो जो सपोर्ट था, जो एनर्जी थी असल इश्के इलाही और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो हमसे निकाल दी गई। जब तक हम आप खुद बजाते खुद और अपनी आने वाली नस्ल की तरबियत इस नहज पे नहीं करते, उन्हें मोहब्बत रसूल सबक नहीं पढ़ाते, सिखाते नहीं है। जहां सिखाते हैं बच्चा ये नहर से उस पार हमारी जमीन है, ये दरिया की सिमत हमारी जमीन है, इतने कनाल है, इतने मरले हैं, जहां ये सब कुछ बताते हैं वहां ये बताना भी हमारे ऊपर फर्ज है और जरूरी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और मोहब्बत किस चीज का नाम है। अमल की तौफीक अता मिलादना मिलाजना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर ख़ालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ना कुरान की 21 मरतबा तिलावत रिपोर्ट मलिक एहसान इलाही साबरी, जज्बा न्यूज़ टीवी, सराय आलमगीर।